وہ دعائیں ہی در حقیقت تمہارے لیے معجزہ اتارتی ہیں جو بظاہر تمہیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ تم مانگتے رہنا، اللہ کو مناتے رہنا، پھر ان قریب تم دیکھو گے یہی دعائیں تمہارے صبر کے ڈھیروں انعامات لاتی ہیں۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آخر میں اللہ نے تمہیں وہی عطا کرنا ہو جو تم نے مانگا تھا۔ اللہ سے نا امید مت ہونا اور اللہ پر پورا یقین رکھنا، وہ بہترین وقت پر کن فرما دے گا۔ سورۃ یوسف گواہ ہے، کچھ چیزیں بہت طویل صبر کے بعد ملتی ہیں، جیسے بچھڑے ہوئے یعقوب کو ان کے بیٹے کا مل جانا۔ کیوں پریشان ہو؟ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنا دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھیرے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ دعا قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لینا وقت آزمائش کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نصیب کے پنے پر درج ہو یہی کہ اس صبر کے بدلے من پسند شے سے تمہیں نواز دیا جائے۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ اللہ تمہارے دل میں اس چیز کا خیال تو بس تمہاری آزمائش کے لیے ڈالتا ہے تاکہ تم ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ سکو۔ تمہارا رب تمہیں دنیا سے توڑ کر اپنے در تک لاتا ہے تاکہ تم اس تک پہنچ سکو۔ تمہارا رب تمہیں دنیا کی مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم کو اپنی منزل تک لا سکے۔ تمہیں صبر کی ڈور دے کر عرش کی سیڑھی تک بلواتا ہے تاکہ تم اس سے اپنی محبت جیت سکو۔ بس اپنے رب کی محبت کو پالو کہ تمہارا رب تم سے رابطہ چاہتا ہے۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہترین نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی رحمتیں، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہیں۔ اسی لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہترین تمہیں دے دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہترین جاننے والا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ان کے ذریعے جو تمہارے دل کا سکون بن چکا ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا؟ ارے یہ اتفاق تھوڑی نہ ہے، تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو۔ اللہ تمہاری التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ اٹھے ہوئے ان ہاتھوں کا مان رکھ لیتا ہے۔ دعا مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کوئی بھی چیز لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ اگر ہمیں زندگی میں صرف ایک امید بھرے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اشارہ ہو کہ جس چیز پر تم امید ہار چکے ہو سکتا ہے کہ اس کا ہونا اب بھی ممکن ہو، کہ جس چیزوں کا مل جانا تمہیں ناممکن لگتا ہو سکتا ہے تمہاری کوششوں سے وہ بھی ممکن ہو جائے۔ تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے۔ تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ وہ تمہارے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسے بے یقینی جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ یہ چند لمحوں کی تکلیف ہے، زندگی بھر کی تو نہیں۔ کچھ لمحوں کی آزمائش جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ جس چیز کے لیے تمہارا دل اب تک ضد کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی کو تمہارے مقدر میں لکھا ہو۔ اللہ تو بس تمہارے راستے کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تو بس بہترین طریقے سے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر وقتی طور پر تم سے سب چھوٹ رہا ہے تو یقین جانو تمہارے رب کا ہمیشہ کا ساتھ مل رہا ہے۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہارے رب نے چن لیا ہے تمہیں۔ بہت جلد تمہارے ہر صبر کا بہترین اجر مل جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ واقف نہیں ہے؟
وہ تو درخت سے گزرے ہر ایک پتے سے واقف ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے جب تم ٹوٹ کر گرتے ہوگے تو اسے معلوم نہیں؟ اسے سب معلوم ہے۔ جن آزمائشوں پر تم خود کو کوستے ہو کہ میں ہی کیوں، ان پر صبر کی باعث اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے صبر کی مثال پیش کر رہا ہو۔ جو حالات تمہیں ستا رہے ہیں ان کے بدلے اللہ تمہارے نصیب کو پیارا کر رہا ہو۔ گھبراؤ نہیں، رو لو لیکن حوصلہ مت ہارنا۔ اللہ کو اپنی کہانی سناؤ، کیونکہ جو اپنی کہانی اللہ کو سناتے ہیں اس کے لیے اختتام بھی وہ ان کا من پسند بنا دیتا ہے۔